دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی اس کو خواب میں دیکھتا ہے. وہ خواب میں دیکھتا ہے تو خواب بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے. وہ بھاگ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ وسلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ بولتا ہے کہ میں کسی جنگل میں ہوں، کسی دوراہے پر ہوں، مجھے شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے. جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو شیر میرے انتہائی قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. میں دوڑتا ہوں، سرپٹ دوڑتا ہوں، وہ شیر میرے پیچھے ہی لگا رہتا ہے. میں بڑی دور تک بھاگتا ہوں، بالآخر مجھے اس سے جان چھڑانے کا کوئی موقع، کوئی ایسا ہیلا بہانہ نظر نہیں آتا. تو میں کیا کرتا ہوں؟ مجھے کنواں نظر آتا ہے. کنویں کے پاس ایک درخت ہوتا ہے، درخت کی شاخیں جو ہیں وہ کنویں کے اندر جا رہی ہوتی ہیں. میں اس درخت کے ساتھ لٹک کر اس کنویں میں چلا جاتا ہوں. شیر باہر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے. میں اس لٹکے جب میری نیچے نظر جاتی ہے نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کنویں میں ایک بہت بڑا سانپ، ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہ منہ کھلے بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ میں کب گروں اور کب وہ مجھے کھائے. اسے دیکھ کر میں اور پریشان ہو جاتا ہوں. اب میری گرفت جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ، اس شاخوں کو جو گرفت ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ گرفت کو میں مضبوطی سے پکڑتا ہوں کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. اب میرے سامنے دو ہی راستے ہیں کہ میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے شیر کھاتا ہے، اور اگر میں گر جاتا ہوں تو مجھے نیچے جو سانپ ہے وہ کھا جاتا ہے. اسی کشمکش میں، اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو جانور، دو چھوٹے چوہے ٹائپ کے جانور جو ہیں وہ اس شاخ کو آ کے کترنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کا رنگ سفید ہے اور ایک کا رنگ کالا ہے. اسی شاخ کو کترنا شروع کر دیتے ہیں جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے. اب میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، پہلے سے بھی زیادہ دکھی ہو جاتا ہوں کہ اب تو میں گرا کہ گرا، اب میری موت بالکل نزدیک آ گئی ہے. اب میں اسی کشمکش میں مجھے پسینہ آ جاتا ہے. اسی عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس شاخ کو میں نے پکڑا ہوا ہے اسی شاخ پر جو ہے کچھ پھل لگا ہوا ہے. اب میں اس پھل کو دیکھ کر وہ ساری کیفیت جو پہلے تھی، وہ شیر والی، وہ اژدہے اور سانپ والی، اور یہ جن شاخوں کو میں نے پکڑا ہوا ہے ان شاخوں پر جو وہ چوہے ان کو کتر رہے ہیں، وہ سب کی میری نظر سے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور میں دونوں ہاتھوں سے لپکتا ہوں اس پھل کی طرف اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بظاہر تو خواب دیکھا لیکن یہ پوری حقیقت ہے. جو شیر ہے وہ موت کا فرشتہ، وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور موت کا فرشتہ جو ہے وہ تمہارے ہر وقت ساتھ ہے، دیکھتا ہے تمہیں. روزانہ 5 مرتبہ قبر تمہاری پکارتی ہے، اور جو اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے وہ تمہاری قبر ہے. وہ کب منہ کھولے بیٹھی ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور جو چوہے ہیں وہ جو کتر رہے ہیں تمہاری شاخوں کو، وہ تمہارے دن اور رات ہیں. وہ جو شاخیں ہیں وہ دنیا داری ہے جس کو تو پکڑ کے تو زندہ ہے، اور تیرے دن اور رات ختم ہوئے جا رہے ہیں. اور جو پھل ہے جس کی طرف دیکھ کر تو سب کچھ ہی بھول گیا، جس کو دیکھ کر تو سب کچھ ہی بھول گیا، وہ تمہاری دنیا کے لالچ ہیں، دنیا داری ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا داری جیسے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کا مال اور جو بیٹے ہیں وہ دنیا داری کی زینت ہے. تو وہ دنیا داری ہے جن کے آسروں پر تو جی رہا ہے. تو خیال کر اپنی موت کا، اپنے پیچھے لگے ہوئے فرشتے کا، اور اپنی قبر کا، اور اپنے دن اور رات جو گزر رہے ہیں، روز بائی روز تمہاری زندگی کم ہو رہی ہے. تو خیال کر کہ کہیں تو کسی کا حق نہ کھا جائے، کہیں تو کسی کے معاملات میں کسی کو دکھی نہ کر دے، کہیں تو اپنے فرائض سے جو ہے کمی کوتاہی نہ پیش ہو جائے تم سے. تو دوستو عرض گزارش یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور بات آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ یہ معجزہ تھا کہ وہ کہیں بھی جاتے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہہ جاتے نا کہ قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، تو وہ جی اٹھتا، ایک دفعہ کھڑا ہو جاتا وہ اللہ کے حکم سے. ٹھیک، یہ ان کا معجزہ تھا. آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے، اپنی والدہ سے کہا کہ مریم، حضرت مریم ان کا نام تھا. قرآن پاک نے ان کو بڑی عزت بخشی، قرآن پاک نے ان کا نام بڑی دفعہ آیا. تو کہا والدہ میرے پاس اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، تو اگر دنیا میں آنا چاہتی تو میں تجھے اٹھاؤں. والدہ نے کہا کہ میں دنیا میں تو آ جاؤں لیکن جو موت کی تکلیف ہے نا وہ بہت سخت ہے، میں اس کو نہیں بھول سکی ہوں، اور میں اس تکلیف کو دوبارہ
نہیں جھیل سکتی۔ دوستو یہ تو تھی ایک نبی کی ماں، یہ وہ عورت تھی جس کا نام قرآن پاک نے بڑی عزت کے ساتھ لیا گیا۔ تو ہم اور آپ کی کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے جو ہے نا غافل، اپنی موت سے غافل رہیں۔ دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور میں تقریباً ہر جمعہ کو کوشش کرتا ہوں اپنی والدہ کی قبر پر آؤں، تو آج بھی میں اپنی والدہ کی قبر پر آیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے یہ بات شیئر کی جائے کہ